अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पहले शेख रशीद साहब बोंगिया मार रहे थे, लेकिन मुझे अब हैरानगी है कि शामुल कुरैशी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं और संजीदा पॉलिटिक्स हमेशा करते आए हैं। वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत को पीडीएम के एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हुकूमत को कोई डर नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर खबरें जो छप रही हैं या चल रही हैं वो देखी जाएं तो जो पहले वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे थे कि अपोजिशन की टांगें कांप जाएंगी, ये हो जाएगा, तो सच्ची बात यह है कि हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक दो चीज़ें जो फौरी तौर हैं वो ये हैं कि ये कहा जा सकता है कि हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा तस्लीम कर लिया है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को सीपीए के ओहदे से, चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाया जाए। हुकूमत ने ये चीज़ मान ली है और हुकूमत अब इस पर कोई जुस्तजू नहीं कर रही। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब जो अपोजिशन के साथ किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, अपने सीनियर्स की ये बात मान ली है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ कोऑर्डिनेशन कायम की जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और ये प्लान किस तरह बना, कैसे बना, कौन कौन इसमें शामिल हैं और ये कब चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ तफसीलात आपको दे देंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इनपुट अपना जरूर दें। तो बता रहे हैं कि शामुल कुरैशी दावा करे, शेख रशीद तो करता ही रहता है, लेकिन हुकूमत की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। और हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है, हुकूमत के बहुत सारे सीनियर्स ने, और उन्होंने वज़ीर आज़म को भी इस पे रजामंद कर लिया है कि अपने घर को इन ऑर्डर किया जाए। अपना घर मतलब वफाक में और पंजाब में, जहां बहुत सारे संजीदा मसाइल हैं। ये क्यों हुआ? वो ये इस तरह हुआ कि कहा जा रहा है ये, या जो खबरें छोटी छोटी बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखें जो छपती हैं, चलती हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो उससे ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। वो इस तरह के पिछले हफ्ते पार्लियामेंट्री कमेटी में वाज़ेह तौर पे ये बता दिया गया कि अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा सीपीए के चेयरमैन नहीं रहे, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो था उसका टेन्योर पिछले माह खत्म हो गया, वो अभी उसका कोई उसका वजूद नहीं है। और ये बाजवा साहब अब सिर्फ एज अ कोऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, माना ऐसे समझे कि ऐसे सीट पे बैठे हैं आसपास, लेकिन उसके पास कोई अख्तियारात नहीं है एज पर लॉ। और हुकूमत को बाजवा साहब को फिर ये ओहदा देने की कोई जल्दी नहीं है। अपोजिशन के लोगों के पार्लियामेंट के एहतजाज पे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में हुकूमत ने फिलहाल इसको जो कानून की तैयारी हो रही थी उससे भी हुकूमत दस्तबरदार हो गई है, और अब आस्ता आस्ता चीज़ें चलेंगी, अब देखेंगी। लेकिन ये ज़राए कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का वो जो मुतालबा था कि बाजवा साहब को ओहदे से हटा दिया जाए, तो हुकूमत ने ये ओहदा इनडायरेक्टली मान लिया है। दूसरी बात यह है कि ज़राए कहते हैं कि जैसे ही पीडीएम का एहतजाजी मरहला शुरू हुआ तो हुकूमत के सीनियर्स लोगों ने ये महसूस किया, कुछ अपने तौर पे भी जो सर्वे करवाए उसमें उन्होंने ये महसूस किया कि हुकूमत के जो सूरत हाल है विद इन पार्टी, विद इन गवर्नमेंट, वो को अच्छी नहीं है। उनके अपने पार्लियामेंट, उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त बढ़ रहे हैं जब पीडीएम का एहतजाजी मरहला बढ़ रहा है। तो 3-4 लोग मिल बैठ गए, उन्होंने कहा कि यार अब क्या करना चाहिए, इन घर को भी तो ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि मिस गवर्नेंस की वजह से और जो मिस मैनेजमेंट की वजह से हुकूमत से जो ज़मीन है वो पांव से निकलती जा रही है, और वो उसके जो इलेक्शन इंतखाबाती जो हल्के हैं, जो वोट बैंक है, वो भी उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो वो उन्होंने एक प्लान बनाया और वो प्लान लेके गए वजीर आजम के पास। उसमें ये भी चीज़ शामिल थी कि पार्लियामेंट के लेवल पे अपोजिशन के साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाएगा,
کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے مزاحمت کی کہ میرا احتساب، میرا یہ، میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، یہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی احتساب کرو، جو کرنا ہے کرو، کوئی این آر او آپ سے نہیں مانگ رہا، لیکن جو چیزیں ڈس آرڈر ہیں ان کو تو آرڈر میں لانا پڑے گا، اور اس کے لیے بہت سارے کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ تو وزیر اعظم پھر اس پہ راضی ہو گیا۔ 3-4 مین پوائنٹس ہیں جس پہ وزیر اعظم راضی ہوا۔ یہ چیز ایک کہانی چھپی ہے، اور میں بھی اسی کہانی کو جب اس کو میں نے تھوڑا ٹٹولا، ادھر ادھر دیکھا تو اس میں دم خم ہے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کے شیئر کر دوں۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ پلان وزیر اعظم سے اپروو ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ود ان پارٹی کے پارلیمنٹ ان کے جو اپنے حلقوں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا فوری طور پہ، کیونکہ بہت ساری تحفظات ہیں، اتحادیوں کو بھی ہیں اور ان کو بھی ہیں۔ تو اس کے لیے جناب جو ان کے چیف ویپ ہیں محمد عامر ڈوگر صاحب، اس کو وزیر اعظم کا خصوصی معاون پولیٹیکل افیئرس مقرر کیا گیا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جو پارلیمنٹری پارٹی کے ہیں ان کے جو مسائل ہیں حلقوں کے یا باقی سارے، وہ ڈوگر صاحب فاسٹ ٹریک کی بنیاد پہ حل کریں گے، تاکہ اپنے گھر کے جو لوگ ہیں ان کے تحفظات کو کم کیا جائے، ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومتی سینئرس لوگوں کے پاس یہ میسیج ہے کہ حکومت کی جو صورتحال ہے، لوگوں کے پاس اس کی وہ امیج ہے، وہ بہت متاثر ہوتا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو بتا دی وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر کیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ مراحل اب تقریباً کچھ دنوں میں یہ شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسے سمجھے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شروع ہو گئے، کیونکہ باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن نہ دینے کا جو عمل ہے وہ اسی کی کڑی ہے کہ اپوزیشن کو تھوڑا رام کیا جائے۔ اب یہ چیزیں ہوگی وفاق کی سطح پہ، اور ذرائع کہتے ہیں کہ صورتحال پنجاب کی بھی کوئی بہت خراب ہے۔ جب یہ مرحلہ وزیر اعظم سے اپروو ہوا تو کہتے ہیں کہ کچھ 3-4 وزراء پنجاب سے وہ بھی اسلام آباد یاترا پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے صرف وہ خود نہیں تھے، لیکن ان کو 10-12 جو اپنے کلیگ تھے کیبنٹ کے پنجاب کے، ان سب نے بھیجا کہ جاؤ یار وزیر اعظم صاحب سے بات کرو۔ وزیر صاحب یہاں پہنچے، وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس کو بتایا کہ یار بات وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب یہ ہے کہ صورتحال بہت خراب ہے۔ اس نے کیا کیونکہ وزیر اعظم پہلے سے ان سینئرز کو بھی یہ چیز واضح کر چکے کہ کافی چیزیں کرنی ہیں، لیکن یہ ایک چیز یہ کہ این آر او نہیں دوں گا، احتساب کا عمل نہیں رکے گا، اور دوسرا پنجاب میں کوئی اعلیٰ سطحی تبدیلی نہیں ہوگی، منع بزدار صاحب کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بزدار صاحب کے ہٹانے کی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ پنجاب میں کام نہیں چل رہا، اب کم سے کم یہ تو کریں، بزدار صاحب کو سمجھائیں کہ ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، اور کچھ مسائل جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں۔ تو وہ جو وزیر آئے تھے پنجاب کے، انہوں نے آ کے اس کو وزیر اعظم صاحب کو بتایا کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ صوبے میں افسرشاہی کام نہیں کر رہی، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی دارالحکومت لاہور گند کا ڈھیر بن گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ شہباز شریف کو یاد کر رہے ہیں، ہم اس پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں کہ یار صفائی بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، یہ صورتحال خراب ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ جو بہت سنگین ہے وہ یہ ہے کہ جو اب اتحادی ہیں، افسرشاہی ان کی تو بات مان رہی ہے، کیونکہ وہ بہت سارے مراحل میں مختلف حکومتوں میں رہے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں مان رہا تو کچھ کیا جائے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ اس کو اپنا بزدار صاحب کے ساتھ کچھ لوگ کو بھیجا جائے گا، بزدار صاحب کو سمجھایا جائے گا، اور بزدار صاحب کے ہٹانے کی بات فی الحال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ یہ جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے۔ اور ذرائع کہتی ہیں کہ جو مریم صفدر نے جو بات کی تھی کہ بہت اسٹیبلشمنٹ ان کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ بھی پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے ایک کڑی ہے،
کیونکہ وہاں معاملات بالکل نہیں چل رہے۔ اب یہ آگے چل کے ان کی صورتحال کیا بنتی ہے، مریم صفدر نے جو بات کی، اور یہ حکومتی لوگ بھی مان رہے ہیں کہ رابطے ہیں، اور نہ صرف حکومت کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی، ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کو کچھ ٹھنڈا کیا جائے۔ جو صورتحال ہے اب اس وقت یہ افورڈیبل نہیں ہے، اس کو یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، اور بہت سارے مسائل ود ان کنٹری ہیں۔ یہ چیزیں جا کے کہاں کریں گی، ان کا اختتام کیا ہوگا، یہ کیونکہ آج بہت ایک اچھا مرحلہ جو گزر رہا ہے وہ جی بی میں الیکشن کے حوالے سے ہے۔ اب اس کے نتائج کیا آتے ہیں، اس کا جو فیوچر کا جو مستقبل کے جو صورتحال ہے، اس کا بھی بہت سارا اثر پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور وہ بھی ڈسکس ہوں گے، اور باقی یہ چیزیں بھی اب پائپ لائن میں اپروو ہو گئیں، یہ اس کا عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کہاں جا کے رکتی ہے، کہ وزیر اعظم انر دیتا ہے نہیں دیتا، احتساب کا حشر کیا ہوتا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب کی صورتحال کیا رکتی ہے، بنتی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چیزیں پڑھی تھی، میں نے کوشش کی کہ ان کو جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور باقی جو بھی صورتحال بنے گی وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔